اللہ اکبر. معراج پر سرکار جا رہے ہیں, توجہ ہے, معراج پر سرکار جا رہے ہیں, مگر تعریف اللہ کی ہو رہی ہے. جی کس کو ہوئی ہے معراج؟ سرکار کو ہی ہے, مگر اللہ تعریف کیا کر رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. معراج مصطفیٰ کی ہے, عظمت اللہ کی بیان ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, ہم ان مجالس کا انعقاد بھی اس لیے کرتے ہیں, جتنا, جملہ عرض کر رہا ہوں, جتنا حسین حسین کرو گے اتنا ہی اللہ اللہ ہوگا. جتنا امام جتنا ذکر کربلا کیا جائے گا, جتنا یاد حسین کا انعقاد کیا جائے گا, اتنا ہی وحدانیت پروردگار کا اثبات ہوگا. اس ذات کردگار کا, اس کی عبادت کا سلیقہ ہمیں آئے گا. ذکر عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں ہم اسے یاد کہتے ہیں. ذکر خدا, ذکر اہل بیت, ذکر حسین, ذکر یعنی یاد. ذکر عربی کا لفظ ہے, یاد دلاؤ. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے, یہ فعل امر, ذکر, یاد دلاؤ. تذکر کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, بھائی فلاں کو تذکر دے دو, انہیں یاد دلا دو. بھائی میں متذکر نہیں تھا, مجھے یاد نہیں تھا. ذکر یعنی کسی چیز کو یاد کرنا, اور یاد اس وقت تک یاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ یادگار نہ ہو. اگر یاد اس وقت تک یاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ یادگار نہ ہو. اگر مینار پاکستان کو گرا دو گے تو قرارداد پاکستان بھلا دی جائے گی. اگر قائد اعظم کا مزار کچھ تکفیری مزاج لوگوں کے مطابق ہٹا دیا جائے تو قائد اعظم بھلا دیے جائیں گے. اگر تہران میں میدان آزادی کو ہٹا دیا جائے تو انقلاب کی یاد ختم ہو جائے گی. اگر آگرہ میں وہ تاج محل ہٹا دیا جائے تو محبتوں کے قصے گم ہو جائیں گے. یعنی اگر یادگاروں کو ہٹائیں گے تو یاد ختم ہو جائے گی. اللہ انسان کے مزاج کی شیطنت کو جانتا تھا, لہٰذا اس نے صفا اور مروہ کو گرنے نہیں دیا. اس نے مسلمانوں پر نہ صرف انہیں باقی رکھا, مسلمانوں پر واجب قرار دے دیا, شریعت کا حصہ بنا دیا. پکڑنا ہوگا, توجہ ہے. میں جملے کی تکرار کر رہا ہوں. جو لوگ یادگاروں کو مٹانا چاہتے ہیں, اب ان کے مزاج کا اور ان کے ہدف کا آپ کو احساس ہو گیا. ان کا ہدف کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ مینار پاکستان اگر مٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کتنا خطرناک خیال ہے, کتنا خطرناک ارادہ ہے جو یادگاروں کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ مزاج تو اللہ نے بنایا ہے نا, اس شیطان کو بھی تو اللہ نے نہیں بنایا ہے نا. جہاں رحمان نے اپنے اولیاء بنائے ہیں وہاں شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے. قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے. شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں, اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون, نمرود, حامان, شداد, معاویہ ہے. تو یہ شجرہ طیبہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ شجرہ طیبہ مخلوق کسی اور کی ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. وہ اور بات ہے کہ ایک محکم مخلوق ہے, ایک متزلزل مخلوق ہے. تو مخلوق کے مزاج کو تو خالق سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے. جب مخلوق کے مزاج کو خالق جانتا ہے تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ یادگاروں کو مٹائیں گے تاکہ یادگاروں کے مٹ جانے سے یاد مٹ جائے.
تو اللہ نے قصہ تو ابراہیم کا تھا مگر مصطفیٰ کی شریعت میں واجب قرار دے دیا، اور مصطفیٰ کی شریعت میں ان لوگوں پر واجب قرار دے دیا، توجہ چاہوں گا، مصطفیٰ کی شریعت میں ان لوگوں پر واجب قرار دے دیا، توجہ چاہوں گا، جو صاحبان ثروت بھی ہیں اور صاحبان صحت بھی ہیں۔ بھائی جملہ تکرار کر رہا ہوں، میری آواز جا رہی ہے؟ عقیب صاحب آئیے جی، توجہ ہے۔ ان لوگوں پر شریعت میں صفا اور مروہ کی یاد کو واجب قرار دے دیا۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں۔ اس کو نہیں چاہیے، مائک نہیں منگواؤ، ان کو وہاں روک دیں۔ اللہ مزاجوں سے آشنا ہے، خالق امزاج ہے، مزاجوں کا خالق ہے نا، وہ اس سے بہتر کون جانے گا؟ جن لوگوں نے یہ مائک بنایا ہے وہی بہتر جانتے ہیں چلے گا کیسے۔ تو یہ جو ادارے برق کی طرف سے جو بجلی کا انتظام تھا وہ کہیں مرکز سے اسے بند کیا گیا ہے تاکہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ نہ ہو، اور یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، صحیح کیا۔ مگر ہم تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ حالات سے متاثر ہونے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ یادگاروں کو مٹانے سے یادیں مٹ جائیں گی۔ تو اللہ ہی جانتا تھا، یہ اللہ ان کا خالق، ان کا بھی تو خالق اللہ ہے، تو اللہ انہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ارادے رکھتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، اور در حقیقت یہ یادگاروں کو مٹا کر کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے شریعت مصطفیٰ کا حصہ قرار دے دیا مروہ اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے جو شرائط ہیں، بھائی دیکھیں نماز مغرب واجب ہے یا نہیں شریعت میں؟ ابھی پڑھ سکتے ہیں ہم؟ اس کا مطلب ہے کہ شرائط ہیں جی۔ روزہ شریعت میں واجب ہے یا نہیں؟ آج واجب ہے نہیں۔ تو عبادات اللہ نے شریعت میں واجب قرار دی ہیں مگر اس کی شرائط ہیں، وہ جب شرط پوری ہوگی تو مشروط آ جائے گا۔ اللہ نے جو شرائط حج کرنے والوں کی قرار دی ہیں ان میں ایک موٹی شرط یہ ہے کہ حج کرنے وہ جائے گا جس کے پاس ثروت اتنی ہو، پیسہ اتنا ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر بھی جائے اور حج کے سفر میں انتظامات بھی مکمل کر پائے۔ دوسری موٹی شرط حج کرنے والوں کی یہ ہے کہ اس کی صحت بھی ٹھیک ہو، کوئی کاندھے پہ اٹھا کے طواف نہ کروائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جوانی میں حج کرو، بڑھاپے میں زیارت کر لو۔ جوانی میں حج کرو اس لیے کہ مناسک بہت زیادہ ہیں اور اس میں بدن کا استعمال ہے اور توانائیوں کا استعمال ہے، لہٰذا جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو یہ دو موٹی شرطیں ہیں، صاحبان ثروت اور صاحبان صحت۔ مجھے اگر اجازت دیں تو ایک ہلکا سا، ایک معمولی سا چبھتا ہوا جملہ ہے، مگر چبھن تو اسے ہوگی کہ جس کے ہاں کوئی کمزوری ہوگی، اور وہ چبھتا ہوا جملہ یہ ہے کہ یہ دو ہی لوگ ہیں جو معاشرے میں فساد بھی پھیلاتے ہیں، جن کے پاس صحت اچھی ہے اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور یہی دو لوگ ہیں جو معاشرے میں امن و امان اور صلح و آشتی اور خدمت کا ذریعہ بھی ہیں۔ یعنی اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ پیسہ خدمت بن جاتا ہے، اور اگر ان کی اصلاح نہ ہو تو یہ پیسہ انہیں یزید بنا دیتا ہے۔ اور ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے مزاج میں فرعونیت نہ آنے پائے۔ جی ہم مجالس کی جو ہماری انعقاد ہے اس کا ایک بڑا فلسفہ۔ تو اب صاحبان صحت اور صاحبان ثروت لوگوں کو اللہ نے مکے میں بلا لیا، اور وہاں بلانے کے بعد دونوں کو صفا اور مروہ کے درمیان اللہ صحیح کروا رہا ہے۔ اگر صفا اور مروہ کی یادگاریں نہ ہوتی تو کون سوچتا کہ کون دوڑا تھا؟ اس کے درمیان 7 چکر کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک بی بی نے ایک معصوم کو، ایک نبی کو بچانے کے لیے 7 چکر کاٹے تھے۔ یعنی اگر کسی نبی کی حفاظت میں کوئی خاتون 7 چکر کاٹے
تو اللہ ان دونوں پہاڑیوں کو یادگار بنا دیتا ہے. وہ پہاڑیاں یادگار اس لیے ہوئی ہیں تاکہ ہاجرہ یاد رہے, اور ہاجرہ یوں یاد رہے کہ ایک نبی کو بچا رہی تھیں. ہم بھی تو محرم میں یہی کرتے ہیں, کبھی علم اٹھاتے ہیں تاکہ وفادار یاد رہے, کبھی ذوالجناح کی شبی نکالتے ہیں تاکہ یاد رہے جہاں انسان بے وفا ہو جائیں وہاں جانوروں کو وفادار پا کر ہم انہیں یاد کرتے ہیں. یہ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.